اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلم وتعليم لله تعالى آمين اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين آمين إن شاء الله بإذن الله آج ہمارا جو ہے لاسٹ حدیث ہے حدیث 42 الحمدللہ علی کل حال ہم نے 1 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا اللہ کا شکر الحمدللہ 42 حدیث ہے 1 سال میں کتنے ویک ہوتے ہیں 52 ویکس ہوتے ہیں تو 10 ویک کا مارجن ہم نے 10 ویک چھٹیاں کی 6 ویکس چھٹی آ گئی 2 ویکس چھٹیاں آ گئی تو الحمدللہ ہم نے رمضان کے بعد شروع کیا تھا رمضان سے جسٹ بیفور اینڈ الحمدللہ اب رمضان سے پہلے ہم نے مکمل کر لیا پورے سال میں اللہ کا شکر الحمدللہ ہم نے پورا سال لگا ان 42 حدیث کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے لاسٹ حدیث ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورت حدیث ہے توبہ استغفار اس حدیث کو کرنے سے پہلے جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی اگر آپ اس میں سے کوئی پوائنٹ اپنا شیئر کر سکیں کیا حدیث کس کے بارے میں تھی پچھلی حدیث کامل مومن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ میرے طریقے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائے ہیں اس کے مطابق نہ چل سکو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے شریعت لے کے آئے اس پہ نہ چلیں گے تو ہم کامل نہیں ہیں چلو یہ سمجھ لگی پھر کامل بننے کے لیے کیا چاہیے تھا ہم سارا کچھ وہ کریں جو نبی پاک نے ہمیں کر کے دکھایا ہے اوکے الحمدللہ علم اور تقوی چاہیے علم عمل اور تقوی گڈ زندگی کے تمام معلومات میں جو ہمارے تمام معاملات ہیں زندگی میں کہ دین ایک مکمل دین ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے پک اینڈ چوز اس میں کرنا ہے جہاں پہ دل کیا میں نے کر لیا جہاں پہ دل کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کی صبح سے لے کے شام تک جب ہم صبح اٹھتے ہیں تب سے ہم دعائیں پڑھتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں اور سارا دن جو کام ہم کرتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں گھر سے باہر آتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں مطلب جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیسا رہنا چاہیے ہر وقت اللہ کو کیسے ہم نے یاد کرنا ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی ایسی عمل یا کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور خلفائے راشدین نے نہیں کیا جو بھی کوئی ایسا عمل آئے گا بظاہر دیکھنے میں وہ نیکی کا ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہے قرآن کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اور صحابہ اکرام کے عمل کی طرف کہ انہوں نے یہ عمل کیا اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ ہمارے لیے باعث خیر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اگر نہیں کیا تو ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہم لوگوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی ہم نے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا لوگ اس کو جتنا مرضی اجر کا بتاتے رہیں لوگ جتنے مرضی اچھے وظیفے بتاتے رہیں لوگ جیسے مرضی اس کو کنڈینس کر کے چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بتائیں اور بڑے سے بڑا اس کا اجر بتائیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں
ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے لیے انف ہیں، تو پھر وہ جتنا آپ نے نہیں کیا تو ہمیں اس سے جتنا مرضی بھی اجر ملتا ہو ہم نے وہ کام نہیں کرنا، ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج جو ہے توبہ استغفار کے حوالے سے پچھلی حدیث کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی سبحان اللہ کہ جب ہم جاتے ہیں نا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جب کہیں بھی کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ فوکس کرتے ہیں نا اسی چیز پہ، یہ فضول نہیں ٹائم میں کہتے کہ میرے پاس اب اسی کو لینے جا رہی ہوں تو اسی کو دیکھوں نا، یہ نہیں کہ ہاں اچھی کوالٹی دیکھتے ہیں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، دل کو بھاتی ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، اس کا ڈیزائن اچھا، ہم پھر اس کو فوراً سے لیتے ہیں۔ پھر وہ مہنگی بھی ہو تب بھی دل کرتا ہے کیونکہ وہ دل کو بھاگی ہے نا، اچھی لگ رہی ہے۔ تو یہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کی سلیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایسے اٹھا لیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسی بندے کو دیکھیں گے جو اچھا لگتا ہے، جو بہترین نمونہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے، اس کے اخلاقیات اچھے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم لینے کے لیے جائیں، ہم سبزی لینے جاتے ہیں تو چن چن کے اٹھاتے ہیں، ایسے نہیں کہ ویسے ہی ڈال دیں۔ ایون تو وہ مرچیں اٹھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ پک کر کے بڑی بڑی موٹی تازی لیتے ہیں، یہ نہیں کہ جو چنی منی سی ان کو اٹھا لیتے ہیں، خراب والی ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں خراب والی ادھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی سلیکشن کرنی ہے۔ جنت ایک بہترین جگہ ہے اور اس کے لیے بہترین اخلاقیات کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کیلے کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اتباع کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے سارے کام چلتے رہیں گے، کوئی رکے گا نہیں۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے پسندیدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر دیں گے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کا جو ہے اجر نہیں ملنے والا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ آج کی جو حدیث ہے، حدیث توبہ استغفار ہے کہ امید سے بھری ہوئی حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھتے ہیں، سارے مل کے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ لفظ با لفظ جو ہے میں انشاءاللہ اپنا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ کہتے ہیں سمعت میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم، اے ابن آدم کے بیٹے، انکا بے شک تو ماں نہیں دعوتنی دعا کی یا پکارا مجھے، ورجوتنی اور نہ امید رکھی یعنی کہ رجا رکھی مجھ سے، غفرتک لکا میں بخش دیتا ہوں تجھے، علی ما اوپر اس کے جو کان من کا تجھ سے ہوا، ولا ابالی اور نہیں میں پرواہ کرتا، یا ابن آدم اے ابن آدم کے بیٹے، لو اگر بالغ تو پہنچے تجھے یا تیرے پاس ذنوب کا گناہ، انانا
کناروں تک، السمائی آسمان کے، ثم پھر استغفرتنی تو بخشش مانگے مجھ سے، غفرتک لک تو میں بخش دوں گا تجھے، یا ابن آدم اے ابن آدم، انکا بے شک تو، لو اگر اتیتنی تو میں بخش دوں گا تجھے، لو اتیتنی لائے میرے پاس، اگر تو لائے میرے پاس، بقراب الارض زمین کے برابر، خطایا خطائیں، ثم پھر لقیتنی ملے مجھ سے، لا تشرکا تو شریک ٹھہراتا ہو، نہ تو شریک ٹھہراتا ہو، بی شیئن کسی کو میرے ساتھ، لا تیتوکا البتہ میں آؤں گا تیرے پاس، بقرابہا اسی کے برابر، مغفرتن بخشش لے کر، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح حدیث ہے یہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ روانی میں اس حدیث کو پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تم اگر مجھے پکارو اور مجھ سے امید رکھو تو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں کو کثرت میں جا پہنچے پھر تم مجھ سے بخشش چاہو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تم میرے پاس زمین کے بھرنے جتنے گناہ لے کر آؤ اور مجھ سے اس حال میں ملو کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی بخشش سے نوازوں گا کہ اس سے زمین بھر جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ تفصیل پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ شرح الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آدم ابو البشر علیہ الصلاۃ والسلام کا کے لیے آدم لفظ بولا جاتا ہے۔ ما دعوتنی ما مصدر ہے، یہاں پہ ظرفیہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جب تک مجھے پکارتا رہے گا انسان۔ علی ما کان منک تیرے اعمال خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، برے کے لیے ہی انسان پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ولا ابالی مجھے تیرے گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ابالی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ عنان السماء عنان بادل یا بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مراد یہاں پہ کیا ہے کہ خواہ تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کے جتنے کیوں نہ ہو، خلا وہ بھر جائے، مجھے اسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بقراب الارض اور زمین کو بھر دینے والے اعمال اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا تیتک بقرابها کہ محض مقابلے میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو الفاظ یہاں پہ استعمال کیے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، کہ یہ حدیث قدسی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کی، وسعت کی، اس کی رحمت کا یہاں پہ بیان ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں۔ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا امیدوار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ اگر انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو جا پہنچے، وہ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، وہ تائب ہو جائے، وہ گناہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے ان گناہوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری رحمت میرے غضب پر جو ہے غالب ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور میں آتا ہے کہ اے مومنو تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ صرف کافر ہی اس چیز سے نا امید ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ ہمیں بہت سی آیات مل جاتی ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو ہے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. سورہ ہجر میں آتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا مہربان اور بخشنے والا ہوں. وہ مانگنے والے تو بنے, وہ میری طرف لوٹنے والے تو بنے, مجھ سے معافی مانگیں گے میں ضرور دوں گا. اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ, بیوٹیفل آیت ہے یہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ تو ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے, بے شک وہی نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے انسانوں, جنوں, جانوروں اور تمام مخلوقات میں تقسیم کیا گیا ہے. اسی ایک حصے ہی کی بنا پر تمام ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں. باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں. ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. اسی طرح ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے رات کی تاریکی میں توبہ کر لیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے دن کے اجالے میں توبہ کر لیں. یہ عمل ہمیشہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, اس کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے, تاہم بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. اگر ہم ان ساری احادیث پہ اور جو آج حدیث پڑھی ہے اس پہ ہم دیکھیں, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلم کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم, رحمت اور شفقت, فضل اور احسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظر آتا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو خوشخبری دے رہی ہے کہ مومن کے دل سے ایسی مایوسی اور نا امیدی کی باتیں نہ نکلیں. شریعت جو ہے اس چیز سے منع کرتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے, بندہ جو ہے غلطی کر سکتا ہے, جب اس سے غلطی ہو جائے, گناہ سے سرزد ہو جائیں تو پھر وہ ایسا کرے کہ اس گناہ پہ بار بار تکرار نہ کرے, بلکہ جب گناہ کوئی سرزد ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے, اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگ لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ النساء میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. کہ توبہ استغفار دونوں ایک ساتھ ہوں گے. اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگے گا, آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ کرے گا, جو توبہ کی شرائط ہے اس کو پورا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اسی طرح سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سمانے زندگی دے گا اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کرے گا. اسی طرح سورہ نور میں آتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب رجوع کرو اے مومنو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ. اب ان ساری احادیث سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہر مومن کے لیے لازمی ہے, ضروری ہے. ہر شخص سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے, ہم خطا کار ہیں, ہم سے بھول ہو جاتی ہے. تو علماء نے استغفار کے 3 درجے جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں, وہ 3 درجے ہمیں بتا دیے ہیں. سب سے پہلا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک درجہ گناہ گاروں کا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرنا, یہ درجہ خطا کاروں کی استغفار کہلاتا ہے. دوسرا درجہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرنے کا ہے, جو اولیاء اور علماء کا ہے.
اور تیسرا درجہ شکر ادا کرنے کا ہے، یہ نبیوں اور رسولوں کا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے 3 بڑی شرطیں دے دی ہیں جن کا توبہ کرتے وقت جن کو محفوظ خاطر رکھا جائے گا. جو توبہ کی آپ شرائط اس کو کہہ سکتی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ کا ارادہ کرتا ہے انسان، گناہ کا کام اس کو چھوڑ دیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے کہ اس پہ نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر گلٹ آتا ہے. اور تیسرا کیا کرتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا. کہ کسی انسان کا توبہ کرنے کے ذمے کوئی حق باقی ہے تو اسے ادا کر دیا جائے گا، اس سے معافی مانگی جائے گی کسی انسان کے ٹورڈز اگر اس کا یہ حق ہے تو. اسی طرح کسی کو ذہنی یا جسمانی یا اخلاقی تکلیف دی ہے تو اس سے بھی انسان کو معافی مانگ لینی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے بلکہ. اور پھر یہ کہ فرائض کی ادائیگی میں اگر کہیں غفلت رہ گئی ہے تو اس کو بھی ادا کر دینا چاہیے، اس کا کفارہ بھی دینا چاہیے. جیسے نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، جو فرائض ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ پوری حدیث کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ حدیث کو پڑھتے ہی ایک امید ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی عظمت اور اس کی رحمت کا احساس اندر ابھرتا ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے، وہ رب کتنا کریم ہے، ہمارا رب کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی اس کی طرف ایسی ہی رغبت دکھاتے ہیں، ایسی ہی رغبت کرتے ہیں، ہم بھی اس سے دعا کرتے ہیں، ہم بھی اس سے امید رکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں کر دیتا؟ کیا ہم اس سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں؟ یا جب ہم دعائیں کرتے ہیں اس پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا؟ دعائیں کرتے وقت اس کی توحید کا حق ادا کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑا حق شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، کیا وہ ہم کرتے ہیں؟ سب سے پہلی جو بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ دعا کی بہت اہمیت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جب تک انسان دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے تو اس کی بخشش ہوتی رہتی ہے. مطلب یہ کہ الغرضی والی دعا نہیں، پوری خشوع اور خضوع والی دعا. پھر دعا کی 2 قسمیں ہیں، کسی چیز کے مانگنے کی دعا یعنی کہ دعائے طلب کہہ سکتے ہیں، دعائے حاجت کہہ سکتے ہیں، یا دعائے سوال کہہ سکتے ہیں، سوال کرنا. اور دوسری قسم کی دعا جو ہوتی ہے وہ دعائے طلب یا دعائے عبادت ہوتی ہے. دیکھیں مانگنے کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں یا رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. اسی طرح آگے کیا ہے کہ عبادت کی دعا کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار کرنا ہے. جیسے یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. ہم اس میں کیا مانگتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی توحید کا اقرار کرتے ہیں نا، اور شرک سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہم کہتے. لیکن یہ دعائے عبادت کہلاتی ہے. اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب انسان کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے نا تو کہتے ہیں لوگوں کی باتیں اس کو ٹونٹ، لوگوں کے اپنوں کی باتیں تنگ کرنے لگے، پریشان ہو انسان تو کیا کرے؟ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی تھی؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ تسبیح کیجیے اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. تو یہ دعائیں عبادت ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، 4 ورڈ ہیں. آپ فسبح بحمد ربک ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں، وکن من الساجدین اللہ تعالیٰ ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما دے. تسبیح کیجیے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیجیے اور دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. کہ ایوب رضی اللہ تعالیٰ کس انداز میں انہوں نے دعا کی تھی؟ ربہ انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین، اے پروردگار مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو کیا ہے؟ رحمان اور رحیم ہے. کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اللہ کی تعریف کی، اپنی حالت اللہ کے سامنے بیان کر دی. قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کراؤں گا. اور حدیث کا مفہوم ہے دعا ہی عبادت ہے، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور جو لوگ میری عبادت سے
تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. کہ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا اور عبادت ساتھ ساتھ ہیں. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے. لوگوں سے مانگتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم لوگوں سے مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک دن 2 دن تیسرے دن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ہو, مطلب یہ مانگنے کے لیے آتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ بندہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار مانگے, اللہ کی طرف لوٹے. حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. اصل میں دعا کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے. اے اللہ میں محتاج ہوں, میں کمزور ہوں, میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں. مطلب کہ دوسری طرف اس کی بڑائی, اس کی عظمت کا اظہار بھی ہے کہ بس تو ہی تو ہے جو دے سکتا ہے. کسی اور کے در پہ میں کیوں جاؤں, کسی اور کے اختیار میں ہے ہی نہیں تو میں اس کے سامنے کیوں جاؤں, کیوں گڑ گڑاؤں. کہ انسان کس سے مانگتا ہے, جو اس کو دے سکتا ہے یا لگتا ہے کہ وہ اس کو دے سکتا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سب کچھ وہ دے سکتا ہے, اس کے اختیار میں سب کچھ ہے, سب تیرے پاس ہے. دیکھیں انسان کس کے آگے جھکتا ہے, عبادت کس کی کرتا ہے, جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے. تو دعا ہو یا عبادت ہو, دونوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تعلق کی علامت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے, غلام سمجھتا ہے, اللہ کو بڑی ہستی سمجھتا ہے, اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے, یہ تصور کرتا ہے کہ وہی ذات دے گی, کہ ہم پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر یہ دعا کرتے تھے, صبح سے لے کر رات تک دعاؤں کا معمول ان کا رہتا تھا. موقع چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر موقع کی مناسبت سے انہوں نے ہمیں دعائیں سکھائیں. دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک بہترین تعلق ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے کی دعا, صبح باتھ روم میں جانے کی دعا, صبح ذکر و اذکار کرنے کی دعا, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, پھر کپڑا پہننے کی, کھانا کھانے کی, مطلب ہر طرح کے اذکار کی صبح سے شام تک عبادت میں ہم ہر وقت گزارتے ہیں. کہ دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک بہترین تعلق کو مضبوط کرتی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے, ہمارا اللہ سے ایک رشتہ ہے, ایک تعلق ہے. انسان کا جس سے مطلب ہوتا ہے تو وہ اس کو یاد رکھتا ہے نا, تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں مطلب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو کیا کرنا ہے, ذکر ہو, عبادت ہو, دعا ہو, یہ سب علامتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے, اللہ کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے, گہرا کرنے کے لیے, اللہ کی یاد میں اپنے آپ کا اپنا جو وقت ہوتا ہے اس کو گزارنے کے لیے. دوسری یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے راجع, یعنی کہ صرف دعا نہیں بلکہ دعا اور رجع کا مطلب ہوا امید بھی قائم کرنی ہے. کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں یہ لازماً جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے, یہ پورا تو ہونا نہیں ہے, ملنا تو ہے نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہمارے دماغوں میں وہ ڈالتا ہے کہ یہ تقدیر میں پہلے لکھا ہوا ہے, ایسے مانگ مانگ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, نعوذ باللہ تمہیں ملنا تو ہے نہیں. یہ چیز انسان کو دعا مانگنے سے روک دیتی ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسی دعائیں ہم زیادہ دیر تک مانگتے رہتے ہیں, اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے. مایوسی گناہ ہے کہ آپ کی دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوں گی. دیکھیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوں گی, دعاؤں کا 3 ہی ہے نا, یا قبول کر لی جاتی ہیں, یا اس کو روک لیا جاتا ہے, یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے, اس سے بہتر آپ کو دے دیا جاتا ہے. تو وہ اللہ کے خزانوں میں جا کر محفوظ ہو جاتی ہیں. یہ بیئر ان یور مائنڈ کہ جب یہ دعائیں قیامت کے روز اجر کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی نا, تو آپ کہیں گے کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی ہے. دعا مانگنے والوں کو امید رکھنی چاہیے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ دعا مانگے. جب امید کے ساتھ دعا مانگے نا تو دل میں جو غفلت ہوتی ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے غفرت لکا, کا کیا مطلب یہاں پہ ہے کہ گناہ پر گناہ وہ ڈالتے چلا جائے اور اس سے درگزر کرتا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں تجھے بخش دوں گا, جتنے بھی گناہ کرنے کرتا جا, لیکن میں اس سے درگزر کرتا جاؤں گا. آپ سے کوئی بھی گناہ ہو, کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اسے بخش دینا, اس کو معاف کر دینا, اس کو ڈھانپ دینا, اس کو چھپا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے.
یہ میرے لیے ہے ناممکن نہ مشکل، اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ انسان جب انسانوں کو معاف کرتے ہیں نا تو ایک خوف سے دل میں انسان کے گھر کر لیتا ہے کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو کل پھر میرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو، یہ کہیں ڈھیٹ نہ ہو جائے، سر نہ چڑھ جائے۔ ہم دل سے معاف کر دیتے ہیں، زبان سے معاف نہیں کرتے۔ اگر ہم زبان سے معاف کر دیتے ہیں تو دل میں ایک خلش سی ہمارے باقی رہتی ہے، ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اس میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں دیر لگانی بھی نہیں چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگاتے۔ کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے، کوئی کام نہیں کر پاتے، جب ہمارے اندر وری ہوتی ہے تو ہمارا دماغ کوئی کام کرنے کو کر ہی نہیں رہا ہوتا ہے، جب اینگر ہوتا ہے تو وہ دماغ کام نہیں کرتا، جب ہم ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں نا تو تب ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں اینگر کی حالت میں بھی کام نہیں کرتا، ایموشنلی بھی جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں تو کوئی دل نہیں کرتا کہ ہم کام کریں۔ جب دماغ کام نہ کرے، عقل کام نہ کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے زیادہ مجبور اور بے بس اور بے کس اور کمزور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں جس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، لیکن وہ فکر ہمارے عمل کو بہتر بنانے کا باعث بنے، عمل میں کمی یا کوتاہی کا باعث نہ بنے۔ یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر میں ایموشنلی ڈاؤن ہوں، میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو اس حدیث سے اس بات کا جواب ہمیں مل رہا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، مایوس ہو کے وہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتے، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، آخرت کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری بخشش ہی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید ہمیں بخشے ہی نہ، اللہ کی طرف سے منفی سوچیں اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے لگتے ہیں۔ اس کا نقصان انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی آتی ہے، ڈپریشن آتا ہے کہ انسان کے لیے نجات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر جب کوئی کسی کی ایسی کیفیت ہو نا تو اس کو یہ حدیث پڑھ لینی چاہیے، اس میں کتنی امید ہے، کتنی ہوپ ہے۔ ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے، وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، انسان کو کتنا اس کا اجر دیتا ہے۔ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب کبھی ایسی کیفیت ہو نا کہ انسان ذکر کی کثرت کر دے تاکہ اس کی برائیاں مٹنا شروع ہو جائیں۔ نیکیاں گناہوں کو کم کرتی ہیں، مٹاتی ہیں۔ جتنا میں ذکر و اذکار زیادہ کروں گی، اس میں کثرت کروں گی، استغفار کو بڑھا دوں گی، آپ یقین کریں برائیاں آہستہ 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 مٹتی نیکیوں کا انبار لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے تو اللہ سے بخشش مانگ لے، فوراً سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں۔ اور یہی چیز جو ہے نا انسان کو غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں رکھتی ہے۔ دنیا میں یہ انسان کو جب آتی ہے نا، کوئی غلط کام یا انسان کر لیتا ہے یا کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے، دوسروں کو اس کا علم نہ ہو، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کسی دوسرے کو علم نہ ہو، یہ میں نے گناہ کر تو لیا ہے، یہ غلطی مجھ سے سرزد تو ہوگی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میری کوئی عزت نہیں رہے گی، میرا کوئی مقام نہیں رہے گا، میرا کیا بنے گا۔ تو یہ خوف انسان کو پریشان رکھتا ہے نا، ہر وقت انسان خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے بخشش مانگ لو اور امید رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گناہ پہ پردہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی اللہ سے امید رکھو کہ بس یہ میرا گناہ اب اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے تو میں اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھوں اور آئندہ سے اچھے کی امید رکھوں اور اچھا کرنا شروع کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کا اللہ کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا۔ جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کو صرف جز بتا دیں، اس کو پوری کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر بات اللہ کو پتہ ہے، لیکن انسان کو بتانے میں پوری تفصیل جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھ سے اس طرح گناہ ہو گیا، بس مجھ سے گناہ ہو گیا، بس مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے سزا نہ دینا، مجھے معاف کر دے، آئندہ سے مجھے اس سے باز رکھ۔ بس اپنے آپ کو اس چیز سے کو برابر کرانا ہے اور اللہ کے سامنے بس گڑ گڑانا ہے، اتنا سا کام کرنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے اس بارے میں باتیں کرنے لگا. پھر اس نے کہا تو ہے یعنی کہ تو اللہ ہے، اور میں ہوں یعنی کہ میں بندہ ہوں. تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گڑگڑا پڑا تو غائب سے آواز آئی. اسے کہا گیا اپنا سر اٹھاؤ، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں. پھر جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو اسے بخش دیا گیا. سبحان اللہ. کہ اصل بات گمان کی ہے. انسان جیسا گمان کرے گا بندہ اللہ کو اپنے گمان کے مطابق پائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے ساتھ ہوں، اس کے گمان کے مطابق ہوں. اچھا گمان، اچھا انجام. اسی طرح جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں. اللہ کے ناموں کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، ان پر غور و فکر و تدبر کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ ہم کوشش کریں گے. ہماری حدیث کی یہ لاسٹ حدیث ہے آج. انشاءاللہ جلد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی جو سیریز ہے ہم اس کو شروع کریں گے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور و فکر کر سکیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور و فکر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. وہ شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک بندے نے گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کر دیا، مجھے بخش دے. اس کے رب نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ بخش سکتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ رکا رہا گناہوں سے جتنا اللہ نے چاہا. پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. بندہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا. پھر اس نے گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا ہے تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا مواخذہ بھی کرتا ہے. میں نے اپنے بندے کو 3 مرتبہ بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے. کہ ہم انسان ہیں، اپنے ساتھ عہد کرتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو اس حال میں ہمیں مایوسی اپنے اندر ہی لے کے آنی چاہیے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. شیطان انسان کے اندر نا امیدی لے کے آتا ہے. جب بھی نا امیدی آنے لگے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور جان لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، بلکہ زور دے کر دعا مانگے، طلب اور رغبت مضبوط کرے. ڈھیلا ڈھالا ہو کر نہ مانگو بلکہ کہے کہ اے اللہ تو بخش دے مجھے، تو بخش سکتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے، وہ عطا کر سکتا ہے. اس کے خزانے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. پوری امید کے ساتھ دعا مانگو کہ ہم چھوٹے ہیں، ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، لیکن ہم تو سے مانگ رہے ہیں پوری امید کے ساتھ تو ہمیں بخش دے گا. تیرا یہ وعدہ ہے. انسان لوٹ آئے، انسان معافی مانگ لے، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے، پھر غلطی ہو جاتی ہے لیکن تو ہمیں معاف فرما دے، اور پوری امید کے ساتھ اللہ سے مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ غافل اور کھیلنے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا. مطلب کہ غافل دل ادھر ادھر نظر ہے، ادھر دماغ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور دعا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، یعنی کہ پوری طرح سے متوجہ ہو کر، پوری طرح سے فوکس ہو کر، پورے دھیان کے ساتھ، اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی کرے یا اس کے لیے ذخیرہ رکھ لے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے جو موت کے قریب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے تمہارا؟ وہ بولا یا رسول اللہ میں اللہ سے بخشش کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں اس وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہوں اللہ اس کو وہ دے گا جس کی اس کو امید ہوگی، اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے وہ محفوظ کر دے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کی چیز کو جو ہے وہ ایمان کہا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یقین اور امید کی کیفیت بھی انسان کی ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا تھا، مطلب کہ ایک اللہ کو وہ مانتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا مجھے پکڑ کر جلا دینا، جب میں جل جاؤں گا۔ بچپن سے ہم یہ قصہ پڑھتے آئے ہیں، کوئلہ جب بن جاؤ تو اس کو پیسنے کے بعد تیز ہواؤں میں مجھے اڑا دینا، کچھ حصہ میرا سمندر میں بہا دینا، کچھ حصہ میرا زمین میں گھر کر دینا۔ کہتے ہیں جب وہ فوت ہوا تو گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ذروں کو اکٹھا کیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اے اللہ تیرے ڈر سے تو مجھے پکڑ نہ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کی بخشش فرما دی وہیں پہ۔ سبحان اللہ، کہ کہتے ہیں کہ جہنمی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید کا فائدہ پہنچے گا، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دوبارہ جہنم میں بھیجنے کا حکم دے گا۔ تو ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا اے میرے رب، مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ نہیں لٹائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تجھے اس میں نہیں لٹائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ مایوسی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ آگے حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنے رب سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ تو اس کے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ استغفار سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ استغفار کے ذریعے سب کبیرہ اور صغیرہ گناہوں جو ہے انسان کے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت 110 میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر کرنے والا رحیم پائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اسی طرح استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پوری توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پھر دعا کرے، صرف الفاظ کا چناؤ نہ کرے، پورے دل کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تسبیح تو پوری صبح بھی کر رہے ہیں، شام بھی کر رہے ہیں، دوپہر بھی کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے ہم باز نہیں آتے، ان پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ان کا تصور نہیں کرتے، اور تصور نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری عادات کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ہم ان سے معافی بھی نہیں مانگتے اس لحاظ سے۔ تو پورے شعور کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں، پورے دلچسپی کے ساتھ، پوری اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں استغفار جنت کے میں درجوں کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں کسی انسان کا درجہ بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے اے میرے رب یہ درجات کہاں سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے تمہارا درجہ جو ہے وہ بلند کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ماں باپ کے لیے جب بخشش کی دعا ہم کرتے ہیں تو ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے بلند درجات کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال اسے خوش کر دیں تو وہ کثرت سے استغفار کرے،
خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ مال میں بکثرت استغفار پائے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبح شام دوپہر ہم نے استغفار کرنی ہے۔ ہم نے استغفار اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے کرنا ہے، ہم نے کھانا پکاتے ہوئے استغفار کرنا ہے، ہم نے کھانا کھاتے استغفار کرنا ہے، بچوں کو ڈراپ کرتے استغفار کرنا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم نے ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا ہے، کیونکہ انسان ہے، کبھی بولتے ہوئے کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کبھی نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے جائے اور ہماری نیکیاں ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ استغفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بتایا، مطلب کیا ہے کہ آپ کا تاکیدی فعل تھا یہ۔ ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ان کو بتا دیا گیا تھا، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود وہ تاکیدی حکم دے رہے ہیں، تاکید کر کے بتا رہے ہیں کہ استغفار کرنی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، 100 مرتبہ اس کو شمار کیا، مطلب کہ 100 دفعہ اس کو پڑھا۔ حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بخشش تب ہوگی جب شرک نہ کیا جائے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ جیسے ہیلتھی فوڈ ہے وہ جسم کو کیا کرتی ہے؟ جسم کے اندر سے ڈیٹاکس کرتی ہے نا، اسی طرح استغفار آپ کے اندر سے ڈیٹاکس کرتا ہے، آپ کے اندر میں کلیئرٹی پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر کو کلین کرتا ہے، آپ کے اندر سے برائیوں کو دور کرتا ہے، آپ کے اندر اچھائی پیدا کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو اس شرک سے بچو، کیوں؟ کیونکہ اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ ہلکی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ ہلکی ہے تو پھر ہمیں کسے پتہ چلے، کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو اللہم ان نعوذ بک من ان اشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اس چیز کو آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں جسے ہم جانتے ہیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ استغفار کا کرنا ہے۔ اور استغفار کا معنی کیا ہے؟ جب ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس پہ پردہ ڈال دے۔ حدیث کا مفہوم ہے بروز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کے ساتھ خلوت میں ہو کر اس کے گناہوں کا اعتراف کرائیں گے، پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تیری ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور آج میں انہیں تیرے لیے بخش دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، جگہ جگہ ہر وقت ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں بخش دے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری تمام امت معافی کے قابل ہے سوائے علانیہ گناہ کرنے والے کے۔ اور علانیہ گناہ کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرے، صبح ہونے تک اس کے جو کرتوت ہیں ان پر وہ پردہ ڈال کر رکھتا تھا، پھر وہ خود دوسروں سے کہتا ہے کہ فلاں وقت میں نے یہ ایسا کیا، فلاں وقت میں نے ایسا کیا، میں نے کل رات ایسے ایسے کام کیے۔ اس کے رب نے اس کے عمل پر پردہ ڈال رکھا تھا، اس نے خود اس پردے کو چاک کیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی کا حق تلفی ہم کر دیتے ہیں، مطلب کہ کوئی بھی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کو عیاں نہ کریں، دوسروں کے سامنے کھولے نہیں، دوسروں کو بتائیں نہیں، بلکہ اپنے اندر رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا پردہ رکھے گا اور آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ استغفار جو ہوتا ہے ایک مطلقاً ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت ہر حال میں استغفار کرتا رہے، دوسرا مقید ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کچھ اوقات مخصوص ہوتے ہیں جب انسان جو ہے استغفار کرتا ہے۔ فار ایگزامپل فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ 3 دفعہ آپ استغفار کرتے تھے کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ کرتے تھے۔ اسی طرح گناہ کے بعد جو ہے استغفار کرنا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔
جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو ان سے گناہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس سے قسم لیتا ہوں کہ اگر اس نے مجھ سے قسم کھائی تو اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ نے حدیث بیان کی اور آپ نے سچ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کوئی گناہ کرے پھر وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ پڑھے، تحیۃ الوضو جس کو ہم بولتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو غفرانہ کا پڑھتے تھے، تو وہ بھی مقید کر دیا گیا، باتھ روم سے نکلے گیا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح تشہد میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ ان کو کوئی ایسی دعا سکھائیں جسے وہ صلاۃ کے اندر یعنی کہ نماز کے اندر وہ پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور صرف تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو مجھ سے اپنے پاس سے خصوصی مغفرت اور بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت طویل حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے آخر میں تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان میں کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به انی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، مجھ کو بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا اور جو کچھ میں نے بعد میں کیا، اور جو کچھ میں نے چھپ کر کیا اور جو کچھ میں نے اعلانیہ کیا، اور جو کچھ میں نے حد سے تجاوز کیا اور جو کچھ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے کے اندر یہ دعا بکثرت کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کی تعریف بھی ہو جاتی ہے، تسبیح بھی ہو جاتی ہے، حمد بھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں بخشش بھی، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، میں تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے۔ کیا ہے دعا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ پھر اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا اس وقت بھی ہمیں دعا سکھائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پڑھتے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اور ایک اور حدیث جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، رب اغفر لی وارحمنی وجبرنی ورفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے غنی کر دے، مجھے بلندی نصیب کر، مجھے رزق سے نواز، مجھے ہدایت دے اور عافیت دے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مومنین بندوں کی جب اوصاف بیان ہوئے تو وہ کیا اوصاف بیان ہوئے، والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ رات کے پچھلے پہر میں استغفار کرتے ہیں، بالاسحار ہم یستغفرون، سورہ الزاریات میں آتا ہے، وہ سحری کے وقت سحر استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری تیسرے پہر میں جو ہے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتا ہے کہ کیا ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، کیا ہے کوئی جو مجھ سے دعا میں اس کی دعا کو قبول کروں، کیا کوئی ہے جو استغفار کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا استغفار جو ہے وہ ہمیں سکھایا گیا۔ آپ مجھے بتائیں گے کس کس کو آتا ہے سیدنا استغفار؟ چلیے ہم سب مل کے پڑھ لیں پھر۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، تجھ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ سیدنا استغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ اسے صبح پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کی موت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے رات کے وقت تو صبح ہونے تک اگر وہ مر جاتا ہے تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھتے تو پلیز اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، صبح و شام ایٹ لیسٹ ایک دفعہ پورے شعور کے ساتھ اس کو ضرور پڑھیں۔ اور پھر یہ کہ شرک سے اجتناب کی بات ہوئی کہ شرک سے اجتناب کو مغفرت کا تیسرا سبب قرار دیا گیا کہ شرک سے اجتناب اور توحید کا اختیار جو ہے مغفرت کے احساس اور اس کا سب سے عظیم سبب بن جاتی ہے یہ چیز کہ جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کی مغفرت نہیں ہے، جس کے پاس توحید ہے اس کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلی کی چابی یا کنجی اس کو دے دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے وہ بخش دیتا ہے، کہ جو شخص کلمہ توحید کا پورا پابند ہے، جس نے اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت اور تعظیم اور ان کا ڈر اور خوف اور جلال ان کی خشیت نکال کر اللہ کی محبت ڈالی، اللہ کی خشیت ڈالی، اللہ کا خوف ڈال لیا، توکل، اعتماد اور امید اور بھروسہ اللہ پہ ڈالا اور باقی سب کا اپنے دل سے نکال دیا، تو کہتے ہیں کہ ان کے جو گناہ ہے خواہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیوں میں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بدل دے۔ کیا ہے کہ یہ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کا خالصتاً اللہ پہ یقین، اس کا اعتماد، اس کا توکل جتنا گہرا ہوگا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ہی اس کی برائیوں کو ختم کر کے اس کی مغفرت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دے گا۔ آخر میں خلاصہ ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جو فضیلت دی ہے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اللہ نے ایک امید دلائی کہ انسان جو دعا کرتا ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کریں تو پوری امید کے ساتھ دعا کریں، حضور قلبی کے ساتھ تو اللہ کو پکاریں، عادتاً نہ پکاریں بلکہ شعوری دعا مانگنی ہے۔ پھر یہ پتہ چلا کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے طلب ہوتی ہے، ایک دعائے حاجت ہوتی ہے۔ طلب اور حاجت ایک ہی ہے، دوسری عبادت تھی دعائے عبادت۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ زبانی استغفار کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ضروری ہے، اور توبہ کی جو شرائط ہم نے پڑھی کہ خالص نیت کرنی ہے، ندامت کے آنسو بہانے ہیں، ندامت دکھانی ہے، گناہ چھوڑنے کی عملی کوشش پھر کرنی ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا اقرار کرنا ہے، عہد کرنا ہے اپنے آپ سے۔ پھر حقوق الباد میں کمی کی ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور لوگوں سے اس کی معافی مانگنی ہے۔ توحید کی فضیلت کا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، شرک سے بچنے کا وہ پتہ چلتا ہے، اور آخر میں کہ بہت ہی اچھی حدیث ہے، بہت ہی پر امید حدیث ہے کہ جس پر اس بک کا اختتام کیا گیا، جس سے انسان کی امید جو ہے، امید سے انسان کا دل بھر جاتا ہے۔ مایوسی اور بے چینی کا علاج ہمیں بتا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے، ہمیں اس علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کا ہم حق نہیں دے سکے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حق نہیں دے سکے. ہماری یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں قبول فرما لے. ہم تمام بہنوں کا یہاں پہ بیٹھ کر اس کو سننا، بڑے شوق سے آنا، اپنی زندگیوں کو ان احادیث کو سن کر عمل میں لے کے آنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، ہمیں اس میں استقامت عطا فرما دے. ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، ہم سے بہت سی کمیاں ہوئیں، بہت سی کوتاہیاں ہوئیں. پروردگار عالم ان کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. ہمارے اختیار میں صرف کوشش کرنا تھا، قبول کرنا تیرے اختیار میں ہے، اور ہم پوری امید کرتے ہیں ہمیں اس کا بہترین نعم البدل تو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی دے گا. اے پروردگار، ہر کمی اور کوتاہی میری طرف سے ہے، ہر غلطی میری طرف سے ہے، حق اور سچ تیری طرف سے ہے. ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين اللهم آمين. سبحان ربي ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اهدني واهدني به. آمين يا رب العالمين.